جو عمران خان نے ایک میجک بال کا ذکر کیا، یا آخر میجک بال ہے کیا؟ نے کہا ہے کہ مجھے سب سے پہلے ہی ساری چیزوں کا علم ہو جاتا ہے، اب ہماری جو ملاقات ہے وہ بہت جلد اڈیالہ میں نہیں، اڈیالہ سے کہیں اور ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محسن رانا، میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج 17 جنوری ہے اور دن ہے جمعے کا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار بھی جمعہ حکومت کے لیے کہیں بھاری ثابت نہ ہو جائے، کیونکہ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کے لیے یا اس حکومت کے لیے جمعہ جو ہے، جب بھی جمعے کو کوئی اچھا فیصلہ یا اچھا کیس آنا ہوتا ہے وہ حکومت کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ آج 190 ملین پاؤنڈ جس کے حوالے سے حکومت دعوے کر رہی ہے کہ اس میں عمران خان کو کڑی سزا ہوگی، عمران خان کو لمبی سزا ہوگی، حالانکہ جو ملزم ہے عمران خان بانی تحریک انصاف، وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں، وہ تو بلکہ پچھلے 1.5 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سنایا جائے، مگر بار بار مختلف حربے اپنا کے اس کیس کے فیصلے کو جو ہے وہ ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ اب آج اس کیس کا فیصلہ سنایا جانا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس کیس کے اندر عمران خان کو سزا ہوتی ہے اگر آج فیصلہ سنایا جاتا ہے، سزا ہوتی ہے تو کتنی سزا ہوتی ہے۔ بہرحال گزشتہ روز جب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان بیٹھک کا تیسرا سیشن ہوا، مذاکرات کی بیٹھک کا، تو اس بیٹھک کے فوری بعد خبریں آنا گرم ہو چکی، چونکہ اس سے ایک دن پہلے بیرسٹر گوہر کی اور آرمی چیف کی ملاقات کی خبریں آئیں، چونکہ بیرسٹر گوہر نے اس کی تردید بھی کی اور ملنے سے یا ملاقات سے انکار کیا، اور علی امین گنڈاپور سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے بھی اس بات سے انکار کیا، مگر عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اس چیز کا اعتراف کیا اور خوش آئند قرار دیا اس ملاقات کو، اور عمران خان کے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں چاہتا تھا کہ مذاکرات ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں۔ اب یہ بیرسٹر گوہر نے بھی جب عمران خان نے بات کی تو بعد میں بیرسٹر گوہر نے بھی آ کے بات کی کہ جی ہاں میری ملاقات ہوئی تھی، میری اور علی امین گنڈاپور کی، اور وہ علیحدگی میں ملاقات ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد سیکیورٹی ذرائع کے یعنی کہ ترجمان پاک فوج کی طرف سے یا سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے خبر چلائی گئی، اور اس جو بیان چل رہا تھا ملاقات کے حوالے سے آرمی چیف کا، اس کی تردید کی گئی۔ تردید اس طرح نہیں کی کہ ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ ایک کہا گیا کہ ملاقات ضرور ہوئی ہے، مگر اس میں جو باتیں ڈسکس کی گئی ہیں وہ باتیں سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے ملاقات کی گئی ہے۔ چلے مان لیتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہو یا ملاقات ہوئی ہو، تو اس میں فیصل کریم کندی کا ہونا یا علی امین گنڈاپور کا ہونا یا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ہونا لازمی تھا۔ پھر وہاں پہ بیرسٹر گوہر کا ہونا کیوں تھا، اور پھر یہ ملاقات علیحدگی میں ہی کیوں ہوئی، یہ اس بات کا اعتراف سیکیورٹی ذرائع بھی کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو کچھ پکڑا ہے۔ اسی بات کی حکومت کو جو ہے وہ کھلبلی یا پریشانی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی بات پہ جو مسلم لیگ نون کے کیمپ ہیں ان میں اب تھڑتھڑی مچی ہوئی ہے۔ جب آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو اس سے پہلے اسی طرح کی میل ملاقاتیں حکومت کی طرف سے کی گئی، جس کا اعتراف حکومتی متعدد رہنماؤں کی جانب سے کیا بھی گیا، جنرل باجوہ سے جیسے یہ ملتے رہے۔ اب وہی ڈر اس حکومت کو بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو جائے، ہمیں ایک طرف سے کہا جائے کہ نہیں کچھ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف سے ادھر سے تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ اور یہی چیز حکومت کو کھٹک رہی ہے، اور یہی چیز تحریک انصاف کر رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات اور سیاسی جو اس وقت استحکام ہے یہ کم ہو، پاکستان کے اندر سیاسی سٹیبلٹی آئے، اور معاشی جو اس وقت معاشی مسائل پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے بہتر ہوں۔ ایسے ہی اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے اپنے جو مطالبات ہیں وہ دیے ہیں۔ تحریک انصاف نے جب مطالبات دیے، پہلے تو حکومت یہی کہتی رہی کہ تحریک انصاف اپنے مطالبات تحریری تک شکل میں نہیں دے رہی۔ اب جب تحریک انصاف کی طرف سے گزشتہ روز اپنے تحریری مطالبات دے دیے گئے ہیں، اس کے بعد اب ان کی طرف سے رونا پیٹنا شروع کر دیا گیا۔ اب یہ اپنے اس مطالبات سے یا ان مذاکرات سے اب بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اب مسلم لیگ نون
ان مذاکرات سے بھاگنا چاہتی ہے، وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے کبھی رانا ثناء اللہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، کبھی عرفان صدیقی پریس کانفرنس کرتے ہیں، کبھی ایاز صادق پریس کانفرنس کرتے ہیں، یا پھر سب سے بڑھ کے عطا تارڑ کی پریس کانفرنس آتی ہے، دھڑا دھڑ پریس کانفرنس کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے فوری بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی جاتی ہے، شیخ وقاص اکرم پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ سب سے جو اہم ترین پریس کانفرنس تھی وہ سربراہ سنی اتحاد کونسل حافظ حامد رضا صاحب کی تھی، جس میں انہوں نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ حکومت یا مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے۔ اس میں انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ حکومت سوچ رہی تھی کہ بانی اور اسیران کی رہائی کے لیے یہ نام لکھ کر دیں گے۔ حکومت NRO کا بیانیہ بنانا چاہتی تھی، وہ تباہ ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ 9 مئی واقعے پر CCTV فوٹیج سامنے لائیں، چونکہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پریس کانفرنس کر کے کہ انہوں نے نام نہیں دیے، ہم نے ان سے لسٹیں مانگی، انہوں نے ہمیں نام نہیں دیے۔ عمران خان نے یا تحریک انصاف نے بڑی سمارٹ موو لی ہے، اس لیے عمران خان نے یا تحریک انصاف نے اپنی رہائی یا اپنا نام نہیں مانگا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم جو اپنی رہائی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی چاہیں گے۔ رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی نے پریس کانفرنس کی، اس کا حقائق سے تعلق نہیں۔ دونوں کی پریس کانفرنس پریشانی پر مبنی تھی، یہ سوچ رہے تھے کہ بانی اور اسیران کی رہائی کے نام لکھ کر دیں گے۔ حکومت NRO کا بیانیہ بنانا چاہتی تھی، وہ تباہ ہو گیا۔ ہم نے فہرستیں جوڈیشل کمیشن کو مہیا کرنی ہے، جو فہرستیں رانا ثناء اللہ صاحب مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا رویہ مذاکرات سے بھاگنے کا ہے، آپ میں اخلاقی جرت ہے تو مانے کہ آج دن میں دوسری شکست ہوئی ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں ایگزیکٹو آرڈر نہیں چاہیے۔ بانی پیٹی جیل میں سکون سے ہیں، وہ کیسز کا مقابلہ کر کے باہر آئیں گے۔ ایک جرم اور وقوعے کی 10 FIRs کیوں کاٹی جاتی ہیں؟ اب یہ بیانیہ بھی دفن ہو گیا جو حکومت کہہ رہی تھی کہ جی NRO، عمران خان NRO مانگ رہے ہیں۔ تو اب دوسری طرف جو بیرسٹر گوہر ہیں، انہوں نے کہا کہ PTI ملک کی بڑی جماعت ہے اور یہ خلیج بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور PTI قریب نہ آ جائیں۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ کوشش کریں کہ PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دراڑ ہے وہ دراڑ برقرار رہے، اس لیے ملاقات کو بھی اب متنازع بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ادھر عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی۔ عمران خان نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی اور اس گفتگو میں عمران خان نے آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق بھی کی۔ ہو سکتا ہے عمران خان نے تصدیق اس لیے کی گئی ہو کہ بعد میں اگر یہ خبر لیک ہوتی ہے تو پھر یہ بیانیہ بنائیں گے، دیکھیں گے جی دیکھیں آرمی چیف سے ملاقاتیں کریں، چھپ چھپ کے گڑ گڑا رہے ہیں، پاؤں پڑ گئے ہیں، اس طرح کی ان کی طرف سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جانی تھی۔ عمران خان نے نواز شریف کے حوالے سے بھی کہا، زرداری کے حوالے سے بھی کہا کہ انہوں نے توشہ خانے سے مہنگی گاڑیاں لی، وہ تمام کے تمام کیسز معاف کروا لی ڈیل کے تحت، میں ڈیل نہیں کروں گا، یہ سب کچھ میرے اوپر جو کیا جا رہا ہے صرف اور صرف دباؤ پریشر ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ میرے پاس ایک میجک بال ہے، مجھے سب کچھ پہلے ہی علم ہو جاتا ہے، اب آپ سے ملاقات اڈیالہ میں نہیں ہوگی۔ اب یہ عمران خان کو اندازہ ہے یا عمران خان کو علم ہے کہ اب یہ ان کے پاس میجک بال کون سی ہے، اب وکلا کی یا دیگر کی ملاقات کہاں پہ ہوگی۔ اس پہلے عمران خان نے جو ہے آرمی چیف سے ملاقات کی، تصدیق کا بیان چھوڑ دیا، اب یہ میجک بال کا اس نے تو حکومتی ایوانوں میں جیسے ہلچل ہی پیدا کر دی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ آج کے اس فیصلے کے اوپر اگر تو ملاقات ہوئی ہے یا تحریک انصاف کے حق میں کوئی بات آنی ہے تو پھر یہ فیصلہ آج کا اگر آتا ہے تو تحریک انصاف کے حق میں آئے گا۔ آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔